السلام علیکم۔ ہم لوگ جتنا وقت لگاتے ہیں لوگوں کو اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے کہ بچے ہمارے کہنے پر چلیں، شوہر ہمارا کہنے پر چلے، سسرال والے ہمارے کہنے پر چلیں، ان سب کو سیٹ کرنے کے لیے ہم جتنا وقت لگاتے ہیں نا، اس سے بھی کبھی آدھا وقت اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگائیں تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا اور لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت بھی ڈال دے گا۔ اور آپ جانتے ہیں ہمارے پیارے اللہ جی ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک بات آپ سب کو سناتی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب 32 سال کے بعد اپنے باپ سے ملے تو باپ اور بیٹا گلے لگ کر اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے اور پھر اتنا روئے کہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ اتنی محبت بھی کوئی کسی سے کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جبرائیل میں امت محمدیہ کے ہر فرد سے اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اتنے رحیم اور کریم ہیں، آپ کیوں اللہ سے باتیں نہیں کرتے؟ اپنے دکھ درد اس کو بتاؤ، اپنی پریشانیاں اس رب کو سناؤ جو سب سے زیادہ مہربان ہے اور سب سے بڑا مددگار ہے۔ آج کل کے دور میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کی مدد کرتے ہیں، اور سب سے بڑا مددگار تو ہمارا اللہ ہے۔ جب وہ ہماری مدد کرتا ہے تو کسی اور کی مدد کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ جنگ کا موقع تھا، ایک عورت کا بچہ کہیں کھو گیا۔ وہ بڑی بے چینی کے ساتھ وہ عورت اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی، بڑی پریشان تھی، کبھی ادھر جاتی تھی کبھی ادھر جاتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذمے لگایا کہ اس کے بچے کو ڈھونڈو۔ اس کا بچہ ڈھونڈ کر لایا گیا اور اس نے فوراً اپنے بچے کو چمٹا لیا اور اسے پیار کرنے لگی اور رونے لگی۔ یہ منظر بہت سارے لوگ دیکھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ منظر دیکھا اور اپنے صحابہ کرام سے پوچھنے لگے کہ آپ ایک بات تو بتاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پوچھئے یا رسول اللہ۔ تو نبی پاک نے فرمایا، بڑی مشکل سے، بڑے درد سے اس کا بچہ اسے ملا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس ماں کو اگر کہا جائے کہ اس بچے کو آگ میں ڈال دو تو کیا یہ آگ میں ڈال دے گی؟ اور لفظوں کی تاثیر ایسی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتے وقت رو پڑے اور تمام صحابہ سنتے وقت رو پڑے۔ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ خود جل جائے، اپنے بچے کو بچا لے۔ صحابہ کے اس جواب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر روئے اور فرمایا، یہ ماں جب اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی تو وہ رب جو کئی ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو کیسے آگ میں ڈالے گا؟ وہ اپنے بندوں کی بڑی بڑی غلطیوں کے باوجود ان کو روزی دیتا ہے، ان کو زمین پر رہنے کی جگہ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بڑھ کر اپنے بندوں پر رحم کرنے والے ہیں، اور یہ جو اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحم فرمایا ہے۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ بغیر ماں باپ کے نہیں چل سکتا، نہیں رہ سکتا، کھا پی نہیں سکتا، ایک ماں ہی اس کی ضرورت پوری کرتی ہے، اس کو پیشاب پخانہ کراتی ہے، کپڑے بدلتی ہے، اس کا کھانا تیار کرتی ہے، کھانا کھلاتی ہے۔ اسی طرح ہمیں نہیں پتہ تھا کہ کون سی چیزیں ہمارے لیے صحیح ہیں اور کون سی چیزیں ہمارے لیے غلط ہیں۔ ہماری رہنمائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا۔ پیار کے معنی یہ ہیں کہ بندہ غلط جا رہا ہے، دوزخ کی طرف جا رہا ہے، جہنم کی طرف جا رہا ہے، اور وہ نبی پاک جو ساری ساری رات رویا کرتے تھے، وہ اس لیے روتے تھے کہ اس رب کا کوئی بندہ جہنم میں نہ جائے۔ حضور کا کہنا ہے کہ تم پتنگوں کی طرح آگ میں گرتے ہو اور میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر آگ سے بچاتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی نے 2000 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟
2000 مرتبہ ابو جہل کو دین کی دعوت دی۔ میں آپ ہم سب کسی کو نماز پڑھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کتنی بار کہتے ہیں؟ 2-4 بار بول دیا اور پھر چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی یہ خود سمجھدار ہے، اپنا اچھا برا خود سوچ سکتا ہے، اس کو اپنی قبر میں جانا ہے، مجھ کو اپنی قبر میں۔ لیکن نبی پاک کا درد دیکھو کہ وہ چاہتے تھے ہر انسان کلمہ پڑھ لے، ہر انسان جہنم سے بچ جائے، ہر انسان دوزخ سے بچ جائے۔ تو نبی پاک نے 2000 مرتبہ ابو جہل کو دین کی دعوت دی۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں، بغیر مانگے رزق، مال، اولاد، صحت، عافیت، دوست، احباب، ماں باپ، یہ سب نعمتیں بغیر مانگے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں رحمت والے فیصلے کرتا ہے، درگزر والے فیصلے فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے اپنے بندوں پر رحمت کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا بے شک رب تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، تم نا امید نہ ہونا۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ انسان کو معاف کرنے میں دیر لگا دیتا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، وہاں اللہ پاک فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے بندوں کو بہت زیادہ مشقت میں نہیں ڈالتا، وہ اپنے بندوں سے اپنی نعمتوں پر بدلہ نہیں چاہتا، وہ بڑی جلدی رحم فرما دیتا ہے۔ اور ایک بہت پیاری اور بہت خوبصورت حدیث ہے، کنز الاعمال میں بھی ہے اور دیگر کتب میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بابا جی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے عمر پوچھی تو ان بابا جی کی عمر تھی 96 سال، یعنی 96 ایئر۔ کہتے ہیں جب وہ بزرگ آئے تو یہ بھویں جو ان کی ہیں سفید ہو کر آنکھوں پر آ گئی تھی، چھڑی ان کے ہاتھ میں تھی اور دونوں ہاتھ پکڑے چھڑی کے اوپر جھکے ہوئے تھے۔ قربان جاؤں، کہتے ہیں جب